انسان جو بگڑ رہا ہے نا نوجوان، اس میں ایک بڑا اہم کردار ہے یہ پان، گٹکا، سگریٹ، بیڑی، تمباکو، نہ جانے کیا کیا انسان کھا رہا ہے۔ مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے، میں کبھی کبھی دیکھتا ہوں کچھ ایسے لوگ جن کی تنخواہ مہینے کی 10,000 ہے، 12-15,000 ہے، اور بیچارہ ڈیلی 50 روپے کا گٹکا کھا رہا ہے، 50 روپے کا ڈیلی۔ تو مولوی صاحب 50 روپیہ ہی تو ہے، کہاں زیادہ کھا رہے ہیں؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہو۔ کبھی سکون سے بیٹھ کے سوچنا، یہ ڈیلی کا جو آپ کا 50 روپیہ ہے، اگر آپ ایسے کھاتے رہے تو مہینے میں 1500 روپیہ ہو جائے گا۔ ایک سال تک کھا لیا تو کتنا ہو جائے گا؟ 18,000 روپیہ بنے گا صاحب۔ آپ کی ایک مہینے کی سیلری 15 سے 18,000 روپیہ ہے۔ ایک دن میں آپ 50 روپے کا گٹکا کھائیں تو ایک دن میں اگر 50 کھاتے ہیں تو ایک مہینے میں 1500، ایک سال میں 18,000 بنتا ہے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے آپ نے 12 مہینے کی سیلری میں سے ایک مہینے کی سیلری کو تو پان گٹکا کھا کر کے زمین پہ تھوک دیا ہے۔ مجھے تو ترس آتا ہے ایسے نوجوانوں پہ۔ ایک سال کھا کے چھوڑتے نہیں ہیں نا، 5 سال کھاتے ہیں، 5 سال میں کتنا ہو جائے گا؟ 90,000 بن جائے گا۔ 10 سال تک کھا لیا تو 1,80,000 کا گٹکا کھا کر کے زمین پہ تھوک چکے ہیں۔ آپ یقین مان لیجئے اس بات کو۔ یہ آنکڑا کب ہے؟ جب روزانہ صرف 50 ہو۔ اگر کھانے کی مقدار بڑھی، پیسہ اگر دن میں 50 سے زیادہ ہوا تو حساب بڑھاتے چلے جانا، اور آپ غور کر لینا کہ آپ نے اپنی زندگی میں کتنے قیمتی پیسوں کو، کتنے لاکھ روپے کو زمین پہ کھا کر کے تھوک دیے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ ان پیسوں کی قدر کریں۔ اللہ کی قسم، یہ روپیہ پیسہ کمانے کے لیے جب کبھی کبھی بھیڑ دیکھی جاتی ہے گاؤں دیہات کے، میں جانتا ہوں یہ علاقہ ایسا ہے کہ یہاں پہ زیادہ روزگار نہیں، انسان یہاں سے کمانے کے لیے بنگلور، دلی، کلکتہ اور نہ جانے ممبئی اور گجرات کہاں کہاں تک کا سفر کیا کرتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، بہت اچھی بات ہے، قدر کرتا ہوں آپ کی محنت کی۔ اور کسی شاعر نے بڑی پیاری بات کہی تھی، یہ ہجرتوں کا زمانہ بھی کیا زمانہ ہے، یہ ہجرتوں کا زمانہ بھی کیا زمانہ ہے، انہی سے دور ہیں جن کے لیے کمانا ہے۔ آپ یہی روپیہ پیسہ کمانے کے لیے اپنے بوڑھے ماں باپ کو بستر پہ چھوڑ کر کے چلے جایا کرتے ہیں۔ آپ کبھی معلوم کریں، جب آپ اپنے گھر سے چلے جایا کرتے ہو تو آپ کے ماں باپ رات میں سسکیاں لیا کرتے ہیں، اپنے جوان بیٹے کی جدائی وہ برداشت نہیں کر پاتے ہیں۔ آپ اپنی بیوی کی آنکھوں میں آنسو چھوڑ کر کے چلے جایا کرتے ہیں۔ آپ کو 6 مہینے یا 1 سال کے بعد پھر گھر واپس آنا ہوتا ہے۔ معصوم بچے جب آپ کے صبح کو سو کر کے بیدار ہوا کرتے ہیں، آپ کو بستر پہ نہیں پاتے ہیں، اپنی ماں سے روتے ہوئے سوال کرتے ہیں کہ میرے ابو کہاں ہیں؟ آج تو ویڈیو کال کا زمانہ ہے، باپ کا چہرہ میں دیکھنا ہے، جلدی سے ویڈیو کال کر کے بیٹا اپنے ارمان کو پوری کر لیا کرتا ہے۔ اے نوجوانوں، یہ پیسہ کمانے کے لیے جب سارے جتن کیے جا رہے ہیں، یہ تمام محنتیں آپ اپنی اولاد کے لیے پیسہ کمانے کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑ رہے ہو، ماں باپ کو چھوڑا ہے، بیوی بچوں کو چھوڑا ہے، کیا اس لیے کہ آپ سال میں 18,000 کا گٹکا کھا کر کے زمین پہ تھوک دیا کرے؟ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کی قسم پھر آپ اپنے آپ کو بہت ہی نقصان میں ڈال رہے ہو۔ یہ پیسہ کمانے کے لیے مالک کی گالیاں کھانے والے، ہاتھ اور پیر کو زخمی کرنے والے، کبھی اپنے آپ کو کہیں ایکسیڈنٹ میں پایا، یہ تمام چیزیں صرف پیسہ کمانے کے لیے ہو رہی ہیں۔ تو کیا یہ چیز آپ اپنی زندگی سے پھر نکال نہیں سکتے ہو؟ ارے وہ مرد ہی کیا جو اتنی چھوٹی چیز پہ کنٹرول نہیں پا سکتا ہے؟ میرے پیارے ساتھیوں، یہی روپیہ پیسہ جو آپ پان گٹکا کھا کر کے، ایک تو اللہ کی حرام کی ہوئی چیز کو کھا کر اللہ کو ناراض کر رہے ہو، اگر یہی پیسے ہماری امت آج غریبی کا کتنا شکار ہے، آج مدرسے کیسے ویران پڑے ہیں، اگر یہ آپ ہر مہینے میں پان گٹکے میں سے نکال کر صرف 100-200 جمع کر کے سال بھر میں اکٹھا کر کے اگر آپ اپنے مدرسے کے لیے تعاون دیں، اللہ کی قسم کسی مدرسے کو پھر اس طریقے سے قحط سالی کا شکار نہیں ہونا پڑے گا۔ تو باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں نوجوانوں؟ یہ چیزیں اپنی زندگی سے آپ کو نکالنا ہے۔ اور آئیے ذرا دیکھیں ہمارے نوجوان جو بگڑ رہے ہیں بیچارے، اب وہ چاہے لڑکیاں ہوں چاہے لڑکے ہوں، شادی بیاہ میں بڑی تاخیر ہو رہی ہے، شادیاں تاخیر سے کی جا رہی ہیں، عمر نکلی جا رہی ہے لیکن ابھی شادی کا کوئی انتظام نہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ ارشاد فرما رہے ہیں، یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت،
من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، تم میں سے جو شادی کی طاقت رکھتا ہو فلیتزوج، تو اسے پھر شادی کر لینا چاہیے۔ آرڈر یہاں نوجوانوں کو ہے، لیکن اس حکم میں شامل ان کے ماں باپ بھی ہیں، گارجن بھی اس حکم میں شامل ہیں، یعنی انہیں جوان ہونے کے بعد بیٹے کا نکاح کر دینا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے باء کا ذکر کیا ہے، باء کی طاقت ہو تو شادی کر لینا۔ ہمارے یہاں نہ جانے لوگ کیا کیا ایک لڑکے میں تلاش کرتے ہیں، پرسنل گھر بنا ہے کہ نہیں، بزنس خود کا ہے کہ نہیں، اس کے نام سے کوئی شہر میں فلیٹ ہے یا نہیں، کتنے بینک بیلنس اس کے ہیں، یہ تمام چیزیں ہم دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے باء کہا تھا، باء میں بس دو باتیں آتی ہیں، ایک جسمانی اعتبار سے اس لائق ہو کہ بیوی کا حق ادا کر سکتا ہو، اور دوسرا اتنا کماتا ہو۔ کیا یہ جو میڈیا والے سب غیر شادی شدہ ہیں کیا بیچارے؟ اللہ تعالیٰ سب کو شادی کی توفیق دے، آمین۔ تو جسمانی حق ادا کر سکے اور اتنا کماتا ہو کہ جو کھائے بیوی کو کھلا سکے، جو پہنے بیوی کو پہنا سکے، متوسط درجے کا نارمل بیوی کے کھانے پینے کا انتظام کر سکتا ہو، فلیتزوج، اسے شادی کر لینا چاہیے۔ اس کے پاس بینک بیلنس ہے یا نہیں ہے فرق نہیں پڑتا، اس کا پرسنل کوئی کاروبار ہے یا نہیں ہے، اللہ کے نبی نے اس کی کوئی شرط نہیں لگائی۔ اس سے ہوگا کیا؟ فإنہ اغض للبصر، اس سے انسان کی نظر کی حفاظت ہوتی ہے، نظر انسان کی جھک جاتی ہے، وأحسن للفرج، انسان کی شرمگاہ کی بھی حفاظت ہو جایا کرتی ہے۔ آج ہمارے یہاں شادیاں اتنی تاخیر سے ہوتی ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ لڑکا ابھی اپنے پیر پر نہیں کھڑا ہے، پیر پر نہیں کھڑا ہے، شادیاں اتنی تاخیر سے کر دیتے ہیں کہ پیر پہ کھڑے ہونے کی جب عمر آتی ہے تو اتنی تاخیر ہو چکی ہوتی ہے، عمر اتنی نکل چکی ہوتی ہے کہ گھٹنے میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اتنا بھی کھڑے ہونے کی کوشش نہ کریں کہ گھٹنے میں درد شروع ہو جائے، مراد عمر نکلتی چلی جائے، وقت پہ شادیاں کر لیا کریں۔ شادی بھائی نوجوانوں کے لیے بھی آسان ہے، میں گارجن حضرات سے بھی یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں۔ عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ مولانا صاحب شادی بچی کے لیے آسان ہو، بہت اچھی بات ہے، جہیز نہ ہو، بارات نہ ہو، کم خرچ میں ہو جائے، اچھی بات ہے، لیکن نوجوان لڑکوں کی شادیوں کو بھی تو شریعت نے آسان بنایا ہے۔ کون کہتا ہے کہ شریعت میں شادی کو لڑکوں کے لیے بوجھ بنایا گیا ہے؟ بھائی آؤ صحیح بخاری اور نسائی کی ایک حدیث ذرا دیکھیں۔ اللہ کے نبی اپنے صحابہ کے درمیان موجود ہیں، ایک عورت اللہ کے نبی کے پاس آتی ہے، کہنے لگے اللہ کے نبی میں اپنے آپ کو ہیبہ کر رہی ہوں، میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، آپ مجھ سے نکاح کر لیں۔ اللہ کے نبی جواب دیتے ہیں میں تم سے نکاح نہیں کرنا چاہتا ہوں، مجھے تم سے نکاح کرنے کی ضرورت نہیں۔ اسی مجلس میں ایک صحابی رسول موجود ہیں، کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اللہ کے نبی اگر آپ اس عورت سے نکاح نہیں کرنا چاہتے، آپ میرا نکاح اس سے کرا دیجئے، میں اس سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کھڑے ہو کر محفل میں کہہ رہے ہیں۔ ہمارا کوئی نوجوان اگر اپنے گھر میں بول دے کہ پاپا شادی دلا دو جلدی سے، تب عجیب بدتمیز ہو، مطلب اپنی شادی کی بات کر رہے ہو، ارے وہ نبی کے سامنے صحابہ کی مجلس میں بول رہا ہے کہ اللہ کے نبی اس سے میری شادی کرا دیجئے۔ ارے بھائی وہ شادی کی اجازت مانگ رہا ہے، کرا دو، زنا کی اجازت نہیں مانگ رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ چھپ کر کے زنا کر لے، اگر آپ سے کھل کر کے شادی کی اجازت مانگ رہا ہے، آپ جلدی اس کی شادی کرا دیجئے، بہت ضرورت ہے اسے شادی کی۔ پھر آپ نے اس عورت سے سوال کر لیا اسی آدمی کو تم دیکھ لو، میں تو تم سے نکاح نہیں کر سکتا ہوں، اگر یہ آدمی تمہیں پسند آ جائے تو مجھے بتانا، میں تمہارا نکاح اسی سے کرا دوں۔ کہنے لگے اللہ کے نبی ارادہ تو آپ کے ساتھ نکاح کرنے کا تھا، لیکن اگر آپ نہیں کرنا چاہتے تو اسی آدمی سے کرا سکتے ہیں۔ اب اللہ کے نبی نے عورت سے سوال نہیں کیا تمہارے پاس باراتیوں کی کھلانے کا کتنا انتظام ہے، جہیز میں دینے کے لیے کیا ہے، آپ نے اس سے اگلا کوئی سوال نہیں کیا۔ اور اسے بہت ہی کھل کر کے بیان کیا جاتا ہے، یہ بالکل صحیح بھی ہے کہ اللہ کے نبی نے اس عورت سے آگے کوئی سوال ہی نہیں کیا تھا۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے ہماری شریعت نے لڑکیوں کے لیے نکاح کو آسان رکھا ہے، لیکن بات یہیں پہ ختم نہ کریں، آگے بڑھتے چلے جائیں۔ اللہ کے نبی اس آدمی سے سوال کرتے ہیں تم نکاح کے لیے تیار ہو؟ یہ عورت بھی تیار ہے، لیکن یہ بتانا کہ تم مہر میں کیا دے سکتے ہو، مہر میں دینے کے لیے تمہارے پاس کیا چیز موجود ہے۔ کہنے لگا اللہ کے نبی ایک لنگی،
اسی کو آدھی پھاڑ کر کے میں دے سکتا ہوں، پوری نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہ پھر تمہارے کام کی نہ اس کے کام کی رہ جائے گی۔ اب اللہ کے نبی یہ جملہ سننے کے بعد آپ اس کی حیثیت کو پہچان گئے، آپ اس کو سمجھ گئے تھے، اس کی حیثیت جان چکے، کس لیول کا آدمی ہے۔ اللہ کے نبی نے اندازہ لگا لیا۔ اب آپ اس سے مہر کا مطالبہ جو کر رہے ہیں، الفاظ پہ غور کریں۔ التمس ولو خاتما من الحدید، تم اپنے گھر پہ چلے جاؤ، تلاش کر کے آنا، اگر تمہیں لوہے کی ایک انگوٹھی مل جائے، لوہے کی ایک انگوٹھی۔ اور آپ علماء سے معلوم کریں، یہاں اللہ کے نبی نے خاتمن کو نکرہ استعمال کیا، جو کامن چیز پہ دلالت کرتی ہے۔ کیسی بھی لوہے کی انگوٹھی، سستی ہو مہنگی، نئی ہو پرانی ہو، چھوٹی ہو بڑی ہو، خاتم من الحدید، اسی کو لے کر کے چلے آنا، میں وہی مہر بنا کر کے اس عورت سے تمہارا نکاح کرا دیتا ہوں۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے انسان کی حیثیت کو دیکھ کر اس سے مہر کی بات کرنی چاہیے۔ یہاں ہمارا نوجوان بیچارہ 10,000 منتھلی کما رہا ہے اور اس سے مہر مانگی جا رہی ہے 50-60 ہزار، پھر وہ کہاں سے لے کر کے آئے گا؟ ولیمے کا خرچ 1,00,000-2 لاکھ روپیہ اس کے اوپر اگر آپ ڈال دیں گے، اتنا کم کمانے والا پھر اپنا نکاح پھر کیسے کر سکتا ہے؟ وہ ولیمے کا اتنا لمبا چوڑا انتظام کہاں سے کرے گا؟ گھر میں گیا، تلاش کیا، واپس آیا، کہنے لگا اللہ کے نبی میں نے اپنے گھر کو تلاش کر لیا، میں نے اپنے گھر میں تو لوہے کی ایک انگوٹھی تک نہیں پائی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ آدمی اس مجلس سے اٹھ کے جانا چاہ رہا تھا، اللہ کے نبی کی نظر پڑتی ہے، کیا بات ہے نوجوان کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگا اللہ کے نبی جب میرے پاس مہر میں دینے کے لیے کوئی چیز نہیں تو پھر میرا نکاح تو نہیں ہو سکتا ہے، میں جا رہا ہوں واپس۔ اگر اللہ کے نبی چاہتے اس نوجوان کو مہلت دے سکتے تھے، آپ اسے چند دنوں کی مہلت دے دیتے، 1 ہفتہ 1 مہینے کی مہلت، چلو بہت زیادہ تمہیں انتظام نہیں کرنا ہے، میں تجھے تھوڑی سی مہلت دے دیتا ہوں۔ آپ نے اس نوجوان کو ایک دل کی بھی مہلت دینا گوارا نہیں کیا تھا۔ یہاں پہ گارجن حضرات کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے، آپ اپنے اولاد کو، آپ اپنی اولاد کو، نوجوان بیٹوں کو نکاح رشتہ طے ہو جانے کے بعد کئی مہینے لٹکا کے رکھتے ہو، ابھی تمہارا نکاح نہیں ہوگا، یہ فلاں انتظام پھر فلاں انتظام۔ میرے پیارے ساتھیو، ہم نبی کی زندگی سے کیا سیکھ رہے ہیں؟ اس معاملے میں بھی نبی کی زندگی سے ہمیں سیکھنا ہے۔ اللہ کے نبی انسان کی ضرورتوں کو سمجھا کرتے تھے۔ آپ اسے اپنے پاس بلا لیتے ہیں، یہ آؤ اور بتاؤ کہ تمہیں قرآن کتنا یاد ہے؟ قرآن کی بات کو سنا دل کو سکون ہوتا ہے۔ چند صورتوں کے نام بھی اس نے بتا دی۔ اللہ کے نبی اس عورت سے سوال کرتے ہیں، وہ ساری چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی اور کان سے سن رہی ہے، بعد میں کسی کو اس کے کان بھرنے کی ضرورت بھی نہیں۔ یہ آدمی تم سے نکاح تو کرنا چاہ رہا ہے لیکن مہر میں کچھ اس کے پاس دینے کو نہیں۔ اسے قرآن کچھ یاد ہے؟ اگر میں قرآن کی انہیں صورتوں کو مہر بنا دیتا ہوں اور اس آدمی سے تمہارا نکاح کرا دیتا ہوں تو کیا اس اور نکاح کے بعد یہ شوہر ہونے والا تمہارا تمہیں نکاح کے بعد یہ صورتیں منہ زبانی یاد کرا دے تو کیا تم اس نکاح کو قبول کرتی ہو یا نہیں کرتی ہو؟ کہنے لگی اللہ کے نبی جس عورت کے نکاح میں قرآن کی صورتیں اور اس کی آیتیں مہر بن جائیں پھر اس سے زیادہ بابرکت اور پاکیزہ نکاح کس کا ہو سکتا ہے؟ مجھے بالکل منظور ہے، میرا نکاح اس آدمی سے کرا دیں۔ کون کہتا ہے صاحب کہ لڑکوں کی شادیاں جبھی ہوں گی جب مہر میں 50,000 یا 1-2 تولہ سونا وہ لا کر کے دے دیں؟ کون کہتا ہے جب تک 200-500 لوگوں کے ولیمے کے کھانے کا انتظام نہ ہو جائے جب تک بچوں کی شادیاں نہیں ہو سکتی ہیں؟ سچ یہ ہے کہ ہم نے اپنے رسم و رواج کے حساب سے آج چلنا شروع کر دیا تو ہم نے آج اپنے نوجوانوں کو بگاڑ کے راستے پہ آٹومیٹک شادیوں کو لیٹ کر کے لگا دیا۔ ہماری بہن بیٹیاں بھی ذرا غور سے سنیں، ہماری مائیں اور بہنیں آج ان کا بھی بگاڑ کچھ کم نہیں ہے۔ جس شریعت نے انہیں گھروں میں ٹھہر کر رہنے کا حکم دیا تھا، کبھی کبھی تعجب ہوتا ہے کسی ایریے کا آپ پرسنٹ نکالیں، فیصد نکالیں کہ یہاں پہ مسلم آبادی کتنی فیصد ہے، تو جواب کیا ملتا ہے معلوم ہے؟ جواب یہ ملتا ہے ارے بھائی کچھ بات ہے کیا؟
تو اگر ہم فیصد نکالیں کسی سوسائٹی میں مسلمانوں کی کہ کتنے فیصد مسلمان ہیں، تو بسا اوقات بہت سے علاقوں میں پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ 10% مسلمان ہیں ٹوٹل ساری آبادی کا. لیکن آپ وہاں کی مارکیٹ چلے جائیں، وہاں کے بازاروں میں چکر لگائیں تو پتہ چلتا ہے بازاروں میں جتنی عورتیں نظر آ رہی ہیں اس میں 80% عورتیں صرف مسلمان ہیں. اب حیرت ہوتی ہے، ٹوٹل آبادی بڑی کم ہے لیکن مارکیٹ میں تعداد 80% سے زیادہ مسلم عورتوں کی، یہ آتی کہاں سے ہے؟ اور یہ کون سی شریعت ان کو بار بار مارکیٹوں میں گھومنے کی اجازت دیتی ہے؟ آؤ ذرا قرآن کی آیت دیکھتے ہیں. یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، اگر تم اللہ سے ڈرنے والیاں ہو تو تم اپنی آواز میں لچک اور مٹھاس پیدا نہیں کرنا. یہ نبی کی بیویوں کو کہا جا رہا ہے جو تمام مسلمانوں کی، تمام مومنوں کی مائیں ہیں، ان سے کہا جا رہا ہے اگر تمہیں کسی اجنبی سے بات کرنا پڑے تو خبردار اپنی آواز میں تم مٹھاس اور لچک پیدا نہیں کرنا. اے اللہ، وہ تو نبی کی بیویاں ہیں، کیا ان کے بارے میں بھی کسی خطرے کا اندیشہ ہے؟ قرآن میں اللہ جواب دیتا ہے فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، ہو سکتا ہے اگر تم لچکدار آواز میں کسی سے بات کر لیا کرو، کوئی بیمار دل کا آدمی ہو تمہارے بارے میں وہ کوئی غلط گمان اپنے ذہن و دماغ میں لا سکتا ہے، لہٰذا تمہیں ایسے انداز میں بات کرنے کی اجازت شریعت نہیں دیتی. یہاں نبی کی بیویوں کو اجازت نہیں ہے. نبی کی بیویوں کو سب سے زیادہ کن سے بات کرنی پڑتی تھی؟ بولو، صحابہ سے، جن کے ایمان کو اللہ نے نمونہ بنا دیا ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اے میرے نبی کے صحابہ تمہارا ایمان اتنا مضبوط ہے، اللہ کو تمہارا ایمان اتنا پسندیدہ ہے کہ دوسرے لوگ بھی اگر تمہاری طرح ایمان لے آئیں تو یہ ہدایت پا جائیں گے. وہ نبی کے صحابہ کے سامنے بھی نبی کی بیویوں کو جو ان کی مائیں لگتی تھی ان کے سامنے بھی ایسے نرم اور مٹھاس والے انداز میں بات کرنے کی جب اجازت نہیں ہے تو ذرا غور کرو. ہماری بہن بیٹیوں کو مارکیٹ میں جا کر، بازار میں اور دکانداروں سے لچکدار آواز میں بات کرنے کی اجازت کون سی شریعت دیتی ہے؟ بڑا تعجب ہوتا ہے. شوہر سے بیوی بولتی ہے لڑکا لے کر یہی بغل کی کرسی پہ بیٹھو اور خریدی ہم کریں گی، تمہیں تو بات کرنے نہیں آتا، ابھی دیکھو کیسے ہم ریٹ چھڑواتی ہیں اور کس انداز میں وہ دکان سے بات ہوتی ہے. نمبر لے رہی ہے، واٹس اپ نمبر، جب یہ فلاں ڈیزائن کا کپڑا ہے تو ہم کو واٹس اپ کر دینا، اور بات اور چیٹ بھی شروع ہو جاتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں، اس سے بہت بڑا فتنے کا اندیشہ ہے. اور میں آخری بات بیان کر کے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. اللہ نے آگے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں ٹھہر کر کے رہا کرو، گھروں کو لازم پکڑو. ذرا غور کریں، شریعت نے عورتوں کے لیے گھروں کو اتنا پسند کیا ہے کہ مردوں کے لیے 5 وقت کی فرض نماز ضروری ہے، لازم ہے، فرض ہے مسجد میں آ کر کے پڑھنا، لیکن شریعت نے عورتوں کے لیے مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کو فرض قرار نہیں دیا ہے. کیوں؟ کیونکہ بات گھر سے باہر نکلنے کی ہے. جہاد مردوں پہ فرض ہے، مسلمان مردوں پہ فرض ہے، لیکن میرے پیارے ساتھیوں عورتوں پہ جہاد کو فرض نہیں کیا گیا ہے. کیوں؟ کیونکہ بات گھر سے باہر نکلنے کی ہے. اور ذرا آپ آگے بڑھیں، مردوں پر حج فرض ہے، عورتوں پر بھی فرض ہے. مرد اکیلا بھی جا سکتا ہے حج کے سفر پہ، لیکن ہماری شریعت یہ کہتی ہے اگر کوئی مسلمان عورت ہے، اگر اس کے پاس استطاعت ہے، تب بھی اگر اس کے پاس کوئی محرم اس کو اس سفر پہ لے جانے کے لیے اگر موجود نہیں ہے تو اس سفر پہ بھی شریعت اس کو تنہا اور اکیلے جانے کی اجازت نہیں دیتی ہے. کیوں؟ کیونکہ بات گھر سے باہر نکلنے کی ہے. جب اتنے ضروری کاموں کے لیے ہماری شریعت نے عورتوں پر اکیلے گھر سے باہر نکلنا ضروری قرار نہیں دیا اور فرض قرار نہیں دیا ہے، تو روزانہ، ہر ہفتے میں، ہر مہینے میں مارکیٹنگ اور یہ چوراہے سے وہ چوراہے بغیر کسی گارجن کے گھر سے باہر جانا، اس سے کون سی شریعت اس کی اجازت دیتی ہے؟ اس معاملے میں ہمیں غور کرنا ہے. یہ چند باتیں تھیں جو میں نے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کے بگاڑ اور اس کے اسباب کے متعلق کچھ باتیں کرنے کی کوشش کی ہے. ہمارے عزیز دوست فضلت الشیخ فضل الرحمان سراجی صاحب تشریف لا چکے ہیں، اب ہمیں ان کو بھی سننا ہے. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار کہی گئی تمام باتوں پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.